کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اس دن آفس سے آف تھا۔ آیتونسا سکون سے اپنے صبح کے معمولات سے فراغت کے بعد فریش ہوئی، پھر ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد کوریڈور میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس کے گیسو ابھی گیلے تھے۔ اس دن دادا جی صبح ہی صبح کہیں چلے گئے تھے۔ ایسے میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، وہ فون شکیل کا تھا۔ کال ریسیو ہوتے ہوئے شکیل نے کہا، میں نے سوچا ابھی سو رہی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی دیر تک نہیں سو سکتی، اس نے کہا۔ ٹھیک، اچھا تو کیا پروگرام ہے آج؟ کہیں بیزی تو نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کہیں بھی بیزی نہیں ہوں، خیر ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج کہیں باہر جایا جائے، کسی پارک میں، یا اس نے کہنا چاہا تو وہ بولی، میرا من چاہتا ہے کہ آج میں گھر پر رہوں۔ چلے ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آیت نے فون رکھا اور مسکراتے ہوئے اخبار اٹھا لیا۔ وہ اخبار پڑھتے ہوئے شکیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، شکیل اس کے پاس وہیں آ گیا۔ اس وقت تک ملازمہ اس کے پاس چائے رکھ گئی تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، واہ، میں ابھی چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک مگ اپنی جانب سرکایا اور پھر اس میں سے سیپ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے تم چائے پینے آئے ہو یہاں؟ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں صرف تنہائی محسوس کر رہا تھا، اگر چائے کے ساتھ باتیں بھی میسر آ جائیں تو یہ احساس نہیں رہتا، اس نے صاف انداز میں کہا۔ آیت اس کی بات نہ سمجھ پائی تھی کیونکہ اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اپنے احساسات بیان کرنا ہے یا پھر اس کا علاج کرنے کی غرض سے باتیں کر رہا ہے، سو وہ خاموش رہی۔ اس پر وہی بولا، زندگی کا احساس تبھی ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جس طرح پانی میں آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسی طرح ہم دوسرے انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں، کسی طرح کا ہو جانا پسند کرتے ہیں یا پھر اس جیسا ہونا پسند کرتے ہیں، آیت نے کہا اور چائے کی چسکی لی۔ یہ ہونے نہ ہونے کا معیار کیا ہوگا؟ شکیل نے یوں ہی سوال کر دیا۔ ظاہر ہے ہماری سوچ، ہمارے اندر ہی کہیں کوئی پیمانہ بنا ہوتا ہے نا، جو ہماری سوچ نے ہی بنایا ہوتا ہے۔ ہم اسی ویژن سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے جسے ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ چاندی میں کسی شے کا رنگ اور سورج کی روشنی میں اس شے کا رنگ مختلف ہوگا، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اگر اپنی سوچ کو بدل لیں تو زندگی کا ویژن بدل جاتا ہے، شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے پھر سوچ کو پرکھا جائے گا کہ وہ حقیقی ہے یا نہیں، سوچ کو ہم خود قبول کرتے ہیں، کوئی دوسرا ہم پر تھوپ نہیں سکتا۔ ہماری کمزوریاں ہیں، غیر حقیقی سوچ کو ہم تک رسائی دیتی ہے، اور وہ لوگ انتہائی جہل کا شکار ہے کہ جو اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سوچ کا نتیجہ ہی اس کی حقیقی اور غیر حقیقی ہونے کا راز فاش کر دیتا ہے، آیت نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے کہنا چاہا تو آیت نے تیزی سے کہا تھا، نہیں، میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میرے فیصلے کی بنیاد کچھ دوسری ہے۔ کیا ہے بنیاد؟ شکیل نے بھی اتنی تیزی سے پوچھا تھا۔ وہ تم اس وقت تک نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک تم خود اس تجربے سے نہیں گزرو گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ سکون سے بولا، یہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک تجربے کی ناکامی سے زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم تجربے سے سیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اسی بنیاد کو لے لیں جس میں ناکامی ہو؟ آیت نے کہتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ تم زندگی کے جس دوراہے پر ہو، کیا وہاں تمہارے حالات لے کر آئے ہیں تمہیں؟ کیا حالات خود بخود بن جاتے ہیں یا اس میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ تم نے زندگی کو اپنی ہی سوچ سے دیکھا، جو تم نے پڑھا سیکھا اسی کے مطابق، جس کا نتیجہ جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، سو کیا تم وہی تجربہ دہرانا پسند کرو گے؟ آیت نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔
بالکل نہیں، لیکن تم اس علم ہی کی نفی کر رہی ہو، کیا یہ اس علم کی حقیقت سے انکار نہیں ہے؟ شکیل نے پوچھا تو پرسکون لہجے میں بولی تھی، بالکل نہیں، میں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس علم کی تکمیل کی بابت کہا ہے۔ صرف انسان کی مادی زندگی نہیں، اس کی روحانی زندگی ایک حقیقت ہے، تو پھر اس کا انکار کیوں؟ آیت نے کہا تو شکیل اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں آج تم سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہم بات؟ آیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ہاں، لیکن شرط یہی ہے کہ تم نے ناراض نہیں ہونا، شکیل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بولو، اگر ناراض ہو بھی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوں گی نا، پھر مان جاؤں گی، وہ شگفتہ لہجے میں بولی۔ تب شکیل مسکراتا ہوا بولا تھا، تو پھر سنو، تمہیں شاید پتہ ہے کہ شاید نہ پتہ ہو، ہمارے بڑے، میرے مطلب میرے والدین اور تمہارے دادا، ہم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شکیل نے یہ سمجھا تھا کہ یہ خبر آیت کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوگی، لیکن آیت کے چہرے پر ذرا سا بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ابھرا۔ وہ جس طرح پرسکون تھی ویسے ہی رہی، چند لمحے خاموشی کے بعد بولی، میں اس دن سمجھ گئی تھی شکیل، جب دادا نے تمہیں میرے علاج کے لیے تمہیں مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اگر ایسا سوچا تو کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ میں اس بات کا مطلب کیا لوں؟ کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ شکیل کے لہجے میں کافی حد تک حیرت چھپی ہوئی تھی۔ میرے راضی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، یہاں دونوں طرف سے ایسا سوچا گیا، یہ ان کی سوچ ہے، جیسے تمہیں بھی ضرورت ہے ساتھی کی، بیوی کی، یا تنہائی کا مداوا، کچھ بھی۔ کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، بلکہ میں ان سب سے بے نیاز ہو چکی ہوں، وہ سکون سے بولی تھی۔ بے نیاز؟ میں سمجھا نہیں، اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ابھی تم نہیں سمجھو گے شکیل، تم میرے بارے میں تو سوال کر رہے ہو، اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے کیا تم؟ کیوں؟ آیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا تھا، ضرورت ہے، اگر میں سچ کہوں تو اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں۔ والدین سوچ رہے ہیں کہ میری شادی ہو جائے، ظاہر ہے مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن جو تم نے پوچھا کہ ساتھی کی بیوی کی تنہائی کی مداوا، اس بارے میں نے نہیں سوچا۔ تو سوچو، زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جو ضرورت کے تحت ہے، بنیادی ضرورت کیا ہے، یہ سوچ لو، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ آیت نے بڑے تحمل سے کہا تھا، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے تو؟ اس نے پوچھا۔ یہ قبل از وقت بات ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں، پہلے تم خود اپنا اطمینان کرو، باقی ساری باتیں بات کی ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ شکیل خاموش ہو گیا، اس کے مگ میں پڑی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خاموش ہی کتنی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اوکے، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ گیٹ کی جانب چل پڑا۔ طاہر کا بھی اس دن آف تھا، وہ فارم ہاؤس میں اس رمت کے پاس واک کر رہا تھا، اس نے گرین ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ طاہر کا بھی اس دن آف تھا، وہ فارم ہاؤس میں اس رمت کے ساتھ واک کر رہا تھا، اس نے گرین ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ اس رمت نے بھی نیوی بلو جس میں پیلے رنگ کی داڑیاں تھیں۔ وہ دونوں واپس لون میں آئے، جہاں طاہر کو توقع تھی کہ رابعہ ان کے لیے جوس لیے بیٹھی ہوگی، مگر وہاں ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ ساجد ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، طاہر اسے گلے ملا تو سمد نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ الیکس لیگ کے بعد اس نے پوچھا، تم یہاں باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابی نے تو کہا تھا، لیکن میں یہاں تھوڑا اچھا محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری تھکن سے تو لگتا ہے ابھی آئے ہو، تم فریش ہو جاؤ، طاہر نے اس سے کہا تھا۔ سیدھے بہاولپور سے ہی آ رہا ہوں، میں وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، فون بھی بند کیا ہوا ہے میں نے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ ہاں، مجھے رات پتہ چل گیا تھا، خیر آؤ، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں، طاہر نے اندر کی جانب مڑتے ہوئے کہا تھا۔ بہاولپور والا انتخابی نتیجہ وہی نکلا جس کے بارے میں طاہر کو بہت پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اس کے بابا سکندر حیات کا امیدوار ہار گیا اور بزنس کمیونٹی کا جو امیدوار تھا وہ جیت گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا اس بار جیت کی جو بھی وجوہات تھی ان سے قطع نظر طاہر یہی سمجھ رہا تھا، جب سوچ کی بنیاد میں تفریق ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی نکلتا ہے۔ ناشتے کے بعد طاہر اور ساجد باہر لون پر آ کر بیٹھ گئے۔ ساجد نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا،
اور اس میں سے سگریٹ نکال کر طاہر کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ لو۔ نہیں، میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے، طاہر نے کہا۔ کب سے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا، سرمد کو پسند نہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا، کیا؟ اس نے سمجھتے ہوئے کہا، پھر اپنی سگریٹ سلگا کر بولا، انکل سکندر حیات نے امیدوار کے انتخاب سے لے کر الیکشن کا نتیجہ آ جانے تک تم سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہاری خاموشی الیکشن پر اثر انداز ہوئی۔ انکل بھی اور عوام بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ ہاں، ایک راہ نکلی تھی۔ اماں فارم ہاؤس پر آئیں اور واپس چلے گئی۔ اماں نے کوئی سلح کی راہ نہیں دکھائی۔ رابعہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر کوئی ایسی بات تو ہے جس پر رابعہ خاموش ہو گئی تھی۔ طاہر نے کہا، جس پر ساجد بولا، تم بھی پلٹ کر بہاولپور نہیں گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے جو بھی معلومات مل رہی تھی وہ ساجد ہی اسے دے رہا تھا۔ سو اس پر تبصرہ کیے بنا اس نے کہا، مجھے الیکشن سے ہار جیت سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن یہ ضرور امید تھی کہ اسی بہانے کوئی واپسی کی راہ نکل آتی، مگر اب وہ بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ ناممکن؟ وہ کیسے؟ ساجد نے پوچھا تو وہ بے چین ہو کر کہتا چلا گیا، بابا اگر جیت چاہتے تو شاید کوئی راہ نکل آتی جس کا امکان کم تھا۔ وہ اس جیت کو اپنے کھاتے میں ڈال کر بس مزید دباؤ ڈالتے یا ان کی ضد زیادہ بڑھ جاتی۔ اب ہار جانے سے شکست کا سارا بوجھ مجھ پر ہوگا، میں ہی شکست کی وجہ سمجھا جاؤں گا۔ ضد کی آگ پر شکست کی شرمندگی کا تیل پڑے گا تو غصے کی حدت بڑھ جائے گی۔ اب ان کا عتاب مجھ پر کیسا ہو سکتا ہے؟ میں وہ تو نہیں جانتا، لیکن حالات بن گئے ہیں جن سے محبتوں کی راہیں بند ہو گئی ہیں، نفرتیں بڑھ جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کرم کرے گا کوئی راہ نکل آئے گی۔ ساجد نے یوں تسلی دی جیسے اسے بھی کوئی امید نہ ہو۔ ہاں، وہی ہے جو کوئی راہ نکالے گا، وہ پورا امید انداز میں بولا تو ان میں خاموشی چھا گئی۔ ساجد نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، لیکن طاہر اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی زندگی بہت محدود ہو کر آ گئی تھی۔ وہ صبح ہی سے سرمد کو اپنے ساتھ واک پر لے جاتا تھا، واپس آ کر جب تک وہ تیار ہوتا رابعہ بھی سرمد کو تیار کر دیتی، سبھی ناشتہ کرتے اور وہ سرمد کو اسکول چھوڑ کر آفس چلا جاتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ سرمد کو اسکول سے لے کر فارم ہاؤس جائے، تاکہ آفس میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اسے لے کر فارم ہاؤس چھوڑ آتا تھا۔ شام کا وقت وہ سرمد کو لے کر کھیل میں میدان میں گزارتا، پھر ڈنر تک وہ سرمد کے ساتھ رہتا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ٹی وی لانچ میں رہ کر بیڈ روم میں چلا جاتا۔ یہی معاملات انہی دنوں بدلتے جب اسے اسلام آباد جانا پڑتا، یا پھر ایک دن کا تھوڑا سا وقت جب وہ ذیشان شاہ صاحب کے پاس جاتا تھا۔ سرمد اس کے ساتھ پوری طرح سے جڑ گیا تھا، خود طاہر بھی سرمد سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ سرمد کی معصومیت تھی۔ اس نے طاہر کو اپنے پاپا کے روم میں پایا تو اس نے اپنی بے پایا محبت دی۔ اس کے اندر اپنے باپ کی جو محبت تھی وہ طاہر کو دے رہا تھا۔ طاہر زندگی میں پہلی بار ایک ایسے انوکھے تجربے سے گزر رہا تھا کہ بے لوث محبت کیا ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے بے غرض محبت میں۔ شاہ صاحب جس بے رنگ محبت کی بات کرتے ہیں اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ محبت جو بے رنگ ہوتی ہے اپنے رنگ زندگی میں کیسے بھرتی ہے۔ اپنی یہی تجربہ طاہر پر گزر رہا تھا اور وہ اس سرمستی میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کے بابا کی ضد تھی اور دوسری جانب سرمد کی بے لوث محبت، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ سرمد کے لیے ہوتا تھا۔ یار ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تم سمجھے ہو تو مجھے سمجھاؤ۔ کافی دیر بعد ساجد نے سگریٹ کو ٹیبل کے ساتھ مسلتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا تھا۔ کون سی بات؟ طاہر نے پوچھا۔ یہی کہ آیت نے آخر تمہیں کیوں پھنسا دیا اور تم بھی پھنس گئے؟ اس نے مایوسانہ انداز میں پوچھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے آیت نے پھنسایا ہے یا میں پھنسا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، رابعہ سے شادی میرا اپنا فیصلہ ہے، طاہر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یار یہ تمہارا سیاسی بیان ہے یا اپنی شرمندگی مٹانے کو کہہ رہے ہو یا پھر آیت کو بچانے کی کوشش؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم آیت سے شادی کے خواہش مند تھے اور اس سے عشق کا دعویٰ کرتے تھے؟ ساجد نے دبے دبے غصے میں سر مارتے ہوئے کہا تو وہ بہت زیادہ پیار سے بولا تھا۔ میں اسے اب بھی عشق کرتا ہوں، یہ شدت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اب مجھے تمہاری دماغی حالت پہ شک ہونے لگا ہے، ابھی بھی اس سے عشق؟ رابعہ سے شادی کا لیے عشق آیت سے؟ یہ کیا گورکھک دندہ ہے، مجھے بھی سمجھاؤ ذرا، اس نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔
چونکہ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے اسی لیے نہ سمجھو تو ہی بہتر ہے۔ کوئی اور بات کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ساجد نے اکتاتے ہوئے کہا تھا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم گیسٹ روم کھلوا دو، میں 2-3 دن ادھر رہنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں جا کر لوگوں کی باتیں نہیں سننی، ساری الیکشن کی تھکن ادھر ہی اتارنی ہے۔ پکی بات ہے، اب اس موضوع پر بات نہیں کرو گے؟ طاہر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ پکی بات ہے، اس نے غصے میں کہا اور ایک دم سے ہنس دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کسی سے، طاہر کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ شکیل اپنے کلینک میں بیٹھا سوچتا چلا جا رہا تھا، کیا اسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھائے؟ ایک بیوی چاہیے جو اس کے نئے خاندان کی بنیاد رکھے، یا محض تنہائی کا مداوع کرنے والی کوئی ذی روح چاہیے جس سے اس کی تنہائی ختم ہو سکے؟ اس کی سوچ تو بہت دور تک گئی تھی، مگر اس نے خود کو وہیں تک محدود رکھا جہاں تک آیت نے بات کی تھی۔ وہ ان تینوں میں فرق سمجھ سکتا تھا۔ اسے یہ بھی سمجھتی تھی کہ کوئی بھی تعلق ہو وہ جمع تفریح کے ساتھ نہیں نبھایا جاتا، بلکہ اس کے لیے بے لوث محبت ہونی چاہیے۔ وہ شارلین کے بارے میں سوچتا تو اسے بہت سارے خلا نظر آتے، کہیں اس کی طرف سے کہیں اپنی طرف سے۔ ان کے ہاں دولت کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے پاس بھی بہت دولت تھی، شارلین بھی بہت اچھا کماتی تھی، لیکن نہ جانے یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا تھا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ پہلے پہل شکوے شکایات پیدا ہوئے، کچھ عرصہ بعد ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے تھے، وقت آگے بڑھا تو ان میں تلخیاں دار آئیں جو جھگڑوں کی بنیاد بننے لگی، یہاں تک کہ ان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اگر ان میں حقیقی محبت ہوتی، وہی جو باطن سے بے رنگ ہوتی ہے، تو شاید وہ آج ایسا سوچ بھی نہ رہا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت کرنے کے باوجود آج وہ تنہا ہے۔ آج جو اس نے آیت سے بات کی، کیا انہی تعلقات کو بنانے کی بات کی تھی؟ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا وہ آیت سے محبت کرنے لگے گا؟ اگر نہیں کرتا تو کیا وہ اسے ایسی محبت دے پائے گا جس کا تصور آیت کے پاس ہے؟ وہ تو اس کا علاج کرنے نکلا تھا۔ کیا وہ خود اس کے خیالات سے متفق ہو گیا ہے؟ اگر بالفرض محال اس کے والدین کی خواہش کے تابع ان دونوں کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ آیت کو محبت دے پائے گا؟ وہی محبت جو آیت چاہتی ہے، یا وہ محبت جس پر اس کا اپنا یقین ہے؟ وہ سامنے درے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں مارتے ہوئے سوچتے چلا جا رہا تھا۔ سوال در سوال اس کے سامنے چلتے چلے جا رہے تھے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس تو وہی ویژن تھا جو دادا جی نے دیا تھا، میں نے تو اسی پس منظر میں اسے سمجھا تھا، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مگر جب اس کے خیالات جان لیے سمجھ لیے تب پھر تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے اندر سے آواز ابھری تھی، میں اس کا اہل ہو سکتا ہوں؟ اس نے خود کو پھر تسلی دی تھی، لیکن جو ابھی سوال تمہارے سامنے آئے ہیں ان کا جواب تو دے دو، اگر دے سکتے ہو تو دو، ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کسی کی زندگی کو ڈسٹرب کرو۔ اندر سے پھر آواز ابھری تھی، کیا مجھے اب انتظار کرنا ہوگا کہ مجھے آیت سے محبت ہو جائے، یا جسے بھی جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں اس سے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو، ورنہ تمہارے پاس ایک تجربہ تو ہے ہی۔ اندر سے اسے معقول جواب ملا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ الجھ گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ طاہر واپس آیا تو سرمد اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا تھا، پاپا آج آپ نے بہت دیر کر دی۔ ہاں بیٹا، آج آفس میں بہت کام تھا۔ آپ سناؤ کیسا دن گزرا؟ طاہر نے سرمد کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھا، آج ہمیں اسکول میں بہت کام ملا، ابھی ختم کیا ہے، سرمد نے بتایا تھا۔ گڈ بوائے، پھر آج کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید سرمد کوئی بات کہنا چاہتا تھا۔ نہیں پاپا، میں بہت تھک گیا ہوں، میں اب آرام کروں گا، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن ڈنر کے بعد، طاہر نے کہا۔ اوکے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اٹھ گیا۔ طاہر فریش ہو کر گیسٹ روم کی جانب چل پڑا۔ ساجد بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ طاہر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے ٹی وی بند کر دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ طاہر اس کے پاس دھرے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیسا رہا دن؟ میں تو آج جی بھر کر سویا، کبھی اتنا نہیں سویا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تمہیں تھکن بھی تو کئی دنوں کی تھی، وہ دھیمے سے لہجے میں بولا تھا۔ سیاست بھی عجیب کھیل ہے یار، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم اپنی تھوڑی سی طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے
ایسے لوگوں کو طاقتور بنا دیتے ہیں جو یہ کھیل ہی طاقت کا کھیلتے ہیں۔ ساجد نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اصل میں جب ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا تو ہم ایسے روایتی کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لاشعوری طور پر ہم اس سسٹم کا حصہ بنتے جاتے ہیں جو اس روایت کو پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ طاہر نے اپنا خیال ظاہر کیا تو ساجد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر جھجکتے ہوئے بولا، یار طاہر، میں نے ایک بات سوچی ہے جس سے انکل سکندر کا غصہ ختم ہو سکتا ہے اور تمہارے معاملات بھی ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ایسا کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا۔ دیکھو انکل صرف اس لیے تمہاری اور رابعہ کی شادی سے ناراض ہے کہ تمہارا سٹیٹس یہ نہیں۔ انہیں رابعہ سے نہیں، لوگوں کا، عوام کا خوف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب سکندر حیات کی بہو ایک ایسی عورت ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک اور بات بھی ہے، طاہر نے کہا، پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد بولا، وہ بات یہ ہے کہ میں نے ان کی مرضی سے شادی نہیں کی۔ ہاں یہ بھی درست ہے، ظاہر ہے جب تم نے ان کی مرضی سے شادی کرتے تو یہ بھی نہ ہوتا، اگر تم ان کی مرضی سے شادی کرتے تو یہ بھی نہ ہوتا۔ خیر میں کہہ رہا تھا اگر تم اپنے معاملات اپنے والدین کے ساتھ درست کر لینا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ ساجد نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ بولو کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر آیت النساء مان جاتی ہیں یا دوسرے لفظوں میں سے تم سے محبت، ہمدردی یا تھوڑا بہت بھی مان ہے یا تمہاری بات مان سکتی ہے تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ ساجد نے طاہر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا جو بالکل سپاٹ تھا، کوئی جذبہ وہاں نہیں تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کسی حد تک بات کو سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اگر تم سے شادی کر لے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ساجد نے وہ بات کہہ ہی دی۔ اگر یہ بات ہے تو وہ پہلے ہی، طاہر نے کہنا چاہا تو ساجد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تھا۔ مطلب تم رابعہ کو بھی مت چھوڑو، اسے بھی اپنے عقد میں رکھو، لیکن زمانے کے سامنے نہیں۔ آیت النساء سے ویسے ہی شادی کر لو جیسے انکل چاہتے ہیں۔ وہ پہلے بھی خواہش مند تھے کہ ایسا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے خود جا کر تمہارے لیے بات کی تھی۔ سب ڈن تھا۔ ساجد نے صلاح دیتے ہوئے سمجھایا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا کچھ کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ طاہر نے دھیمی سی مسکان سے پوچھا تھا۔ بالکل جو چیز انکل چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا۔ آیت ان کی خوشی ہے، رابعہ تمہاری، کہیں نہ کہیں تو سمجھوتا ہو جائے گا نا، اس نے سمجھایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے ساجد، سچ بتانا، یہ کیا تمہاری اپنی سوچ ہے یا تم؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس پر ساجد سمجھ گیا تھا کہ طاہر کیا کہنا چاہتا ہے، اسی لیے فوراً بولا تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دو، یہ صرف اور صرف میری اپنی سوچ ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی راہ نکلتی ہے تو کیا اچھا نہیں ہے؟ اس نے وضاحت دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تو اپنے والدین سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ساجد میاں، اب شاید بابا اس بات پر نہ مانے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیٹ ہاری گئی ہے یہ صرف اور صرف آیت کی وجہ سے۔ وہ ہر تعلق کو سیاست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ طاہر نے بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسے تصدیق چاہیے تو ساجد نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تمہاری یہ بات بالکل درست ہے، میں نے خود ان سے سنا ہے کہ وہ طاہر کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ بنا سکتی ہیں، لاہور سے چل کر بہاور پل میں آ کے بزنس کمیونٹی کو طاہر کے لیے آمادہ کر سکتی ہے، تو ان کا امیدوار جتانے میں بھی آیت کا ہی ہاتھ ہے۔ ویسے انکل تو اس سے بھی آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ کیا سوچ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ آیت نے کوئی انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پہلے تمہیں ورگلایا، پھر تمہاری شادی رابعہ سے۔ اس نے کہنا چاہا تو طاہر نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت آیت کے دشمن ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ اب آیت کو کیسے قبول کریں گے، بلکہ اب تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تمہاری بات معقول ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر بات چیت چلائی جائے تو انہیں بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہے تو ساجد نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ بات تو تب چلائی جائے نا جب اس معاملے کے لیے آیت سے بات کی جائے، وہ راضی ہو تبھی یقین کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، طاہر نے کہا۔ اسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جب تم نے اس کی بات مان لی تو اسے بھی تمہاری بات ماننی چاہیے۔ شریعت میں دوسری شادی کی جا سکتی ہے، ساجد نے دلیل دی۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا، اب یہ ایشو نہیں ہے۔ دوسرا سرمد تم ہمارے درمیان وہ کمٹمنٹ ہے جسے میں ہر اعتبار سے نبھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔
عجیب بات کرتے ہو تم بھی یار، اس طرح تو مزید اچھا ہوگا، سرمد کو 2 مائیں مل جائیں گی۔ بڑی ماما چھوٹی ماما، اگر اس طرح کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں تو کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہترین راہ ہے، ساجد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اسی لیے آیت سے بات کرنا ہوگی، پہلے اسے راضی کرنا ہوگا تو ہی بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، یا پھر پہلے بابا سے بات ہو، اگر وہ راستہ دیں تب بات ہو۔ طاہر نے ساجد سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھو میں آج واپس جاتا ہوں، ان سے بات چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ان کی طرف سے ہاں کا اشارہ ملتا ہے تو پھر تم آیت النساء سے بات کر لینا، میرا خیال ہے کوشش کرنے سے کوئی مثبت راہ نکلے گی، ساجد نے کہا تو طاہر سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں اس پر سوچتا ہوں، تم بھی سوچو، دیکھتے ہیں، آؤ ڈنر کے لیے۔ میں ادھر ہی کروں گا ڈنر، وہ بھی میں کافی دیر بعد، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، ساجد نے کہا تو طاہر اٹھ گیا، اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک ریلا بہنے لگا تھا۔ اور رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب طاہر کی آنکھ کھل گئی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ وہ کچھ دیر خالی اور ذہن سا بیٹھا رہا، اس کے ساتھ بیڈ پر سرمد پڑا ہوا گہری نیند میں تھا، اس سے آگے رابعہ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی گہری نیند میں تھی، اے سی کی ہونک ہوا سے کمرے کا ماحول خوشگوار تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا، وہ جب سویا تھا اس وقت اس کے ذہن میں ساجد کی باتیں ہی گونج رہی تھیں، جس قدر اس کی زندگی میں رابعہ اور سرمد کی اہمیت ہو گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے والدین کی چاہت تھی۔ ایک راہ اگر ساجد نے دکھائی تھی تو وہ غلط نہیں تھی، سوچ اگر حقیقت میں بدل جائے اور وہ سب پہلے جیسا بھرپور محبتوں والا دور واپس آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ شریعت دوسری شادی سے منع نہیں کرتی، لیکن کیا اس میں رابعہ کی مرضی شامل ہوگی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہے گی اور نہ ہی کسی بھی تاثر کا اظہار کرے گی، وہ ایک مجبور عورت ہے جسے آیت النساء نے سہارا دیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی ایک لفظ نہ کہہ پائے گی۔ کیا میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ اگر ایسی ہی راہ ہوتی ہے، یہی ممکن ہوتا تو آیت یہ شرط رکھتی کہ میرے ساتھ تمہیں رابعہ سے بھی شادی کرنا ہوگی۔ آیت اگر چاہتی تو رابعہ کی شادی کسی بھی دوسرے اچھے انسان سے کروا سکتی تھی، اس نے اگر رابعہ کے لیے اسے پسند کیا تو یہ آیت کی سب سے بڑی قربانی تھی، اپنی سب سے اچھی شے قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ اس کی سوچ بدلی تو اس نے سوچا اگر ایسا کرے گا تو صرف اپنے والدین کی خوشنودی کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو اس نے کیا والدین کی نظر میں غلط تھا، یہ سب کیا تو دراصل دوسرے لفظوں میں وہ یہ ثبوت دے رہا ہے کہ وہی درست ہے جو اس کے والدین چاہتے ہیں، اب تک جو اس نے کیا غلط کیا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک طویل گہری سانس لی، اس کے تصور میں آیت النساء آ گئی، اس کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں، تبھی اس نے سوچا کہ وہ آیت النساء سے عشق کا دعوے دار تھا اور اب بھی ہے، جس سے وہ عشق کرتا ہے، اس نے یہ راہ دکھائی تھی، کیا وہ اس راہ پر چلتے ہوئے تھک گیا ہے، ایک امتحان پڑا تو گھبرا گیا؟ اس نے تو بے لوث ہو کر اپنی جان تک دے دی تھی، کیا وہ ابھی تک اندر سے بے رنگ نہیں ہوا؟ کیا دنیا کے رنگ اب بھی اس کے اندر موجود ہیں؟ وہ تو بے رنگ ہونے کا دعوے دار تھا، کیا ہوا جس سے وہ عشق کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا اتنا ہی عشق تھا؟ کیا اس کے رنگ اتنے ہی کچے تھے کہ حالات کی ذرا سی تپش نے وہ سارے رنگ اڑا دیے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، وہ یہ کیا سوچ رہا تھا؟ کہیں یہی سوچ اس کے عشق کی راہ کھوٹی نہ کر دے؟ وہ بے چین ہو گیا، اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے آیت النساء کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، کوئی بھی محبت ہے اگر اس میں قربانی نہیں تو وہ نیلی نفسیاتی ہے۔ مجھے تمہارے عشق کے دعوے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم اپنی قبول ترین شے قربان کرو، میری محبت تمہیں سب سے زیادہ قبول ہے تو اسے قربان کر دکھاؤ۔ اگر تم اسے قربان کر سکتے ہو تو میں سمجھوں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ عشق میں ارتقاء پیدا ہو سکے۔ اسے شاہ صاحب سے کی ہوئی بات یاد آ گئی تھی، تو پھر جھانکنا ہے مستقبل میں؟ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور لمحہ بھر کو رک کر اس کے چہرے پر دیکھتے رہے اور کوئی جواب نہ پا کر بولے، کیونکہ پھر اس کے لیے آپ کو اپنے عشق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ نہیں سرکار، مجھے میرا عشق چاہیے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جائیں پھر، آپ کا عشق سلامت ہے، وہ بہت پیار و خلوص سے بولے تھے۔ اسے رابعہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا تھا، میں کوئی بھی دعویٰ یا وعدہ نہیں کرتا، یہ وقت بتائے گا، میں یہ ڈائری خالی رکھنے کی کوشش کروں گا،
जिसे मैंने कभी नहीं देखना, और पुरसुकून हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो साजिद को मना कर देगा। इस दिन ज़िशान रसूल साहब अपने कमरे में बैठे हुए महवे गुफ्तगू थे। उनके सामने एक बुजुर्ग नौजवान और ताहिर बैठे हुए हमतन गोश थे। नौजवान ने सवाल किया था कि बातिन का ज़ाहिर के साथ क्या ताल्लुक है, जिसके जवाब में वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। देखिए, आम तौर पर अगर कोई किसी के साथ बुराई करता है तो जिसके साथ बुराई हुई हो वो एक हक रखता है कि अपना बदला ले ले। मजलूम अगर जालिम से बदला लेता है तो इस पर हद नहीं, समझाया जाता है कि ये बदला लेना उसका हक है। बुराई का जवाब बुराई में दिया जाए या यूं कह लें कि बुराई का बदला बुराई से लिया जाए तो वो बुराई ही रहती है, कभी अच्छाई नहीं बनती। जैसे कि गाली का बदला गाली, तो गाली यहाँ अच्छाई नहीं बन गई, वो बुराई ही रहेगी। जबकि इंसानियत का आला तरीन मेयार ये है कि बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाए। ये बातनी लताफत है जिसका ताल्लुक सरीन बातन से है। ये कोई फलसफा नहीं, दुनिया के आला तरीन इंसान ने कर दिखा दिया। मिस्र ताइफ वालों ने जो सलूक किया, इस पर आप रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या था? मक्का में जो हुआ, एक खातून जो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। फिर मक्का वालों ने ही शुएब आबी तालब में 3 बरस तक रखा, लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो आप रहमतुल्लाह ने आम माफी का ऐलान कर दिया। इस माफी में न जाने क्या क्या कुछ था। अगर बातन बेरंग है तो अमाल भी बेरंग होंगे। जिस तरह से ज़ाहिर को फना है, इसमें थोड़ फोड़ शिकस्त है, क्या ऐसा बातन में भी है? इस नौजवान ने सवाल किया था। ज़ाहिर है तो गयूर है, जबकि बातन में तो गयूर नहीं है। हम जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हैं, लेकिन हमारा बातन बिल्कुल वैसा ही रहता है। न इसमें छोटा होता है न बड़ा होता है। इसे आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि जब हम आईना देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हम बड़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई हैं, लेकिन अंदर वही है जिससे हम अपने आप को माप रहे होते हैं। क्या हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हर इंसान के अंदर एक रूहानी शख्सियत मौजूद है जिससे एक्टिवेट किया जा सकता है। जो इंसान इस रूहानी शख्सियत को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है वो ज़ाहिर की शिकस्त से आज़ाद हो जाता है। ये एक्टिवेशन इश्क से ही होती है। क्या मिस्बत मनफी को इंसान की बका का जामन करार दिया जा सकता है? मनफी और मस्बत ये इंसान की बका का जामन नहीं है। उसकी वजह यह है कि कायनात जब से बनी है इसमें मौजूद हर शय मट्टी हो रही है। कोई जितना भी ताकतवर है वो मट्टी हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मट्टी नहीं होती। ये बात अगर इंसान में देखें तो भी कि इंसान मट्टी हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो इंसान के साथ मुंसलिक हैं वो बका में है। मतलब ऐसा कोई राज है जो चाहे तो मट्टी ना होने दे। इसका मतलब है कि मस्बत और मनफी से भी आगे की कोई शय है जो इंसान की बका की जामन है, वो है इश्क। ये कहकर शाह साहब लम्हा भर को रुके और फिर फरमाने लगे, आम उमाम ये समझते हैं कि जिंदगी का दायरा कार मस्बत और मनफी के साथ वाबस्ता है, लेकिन अहले इल्म और दानिश्वर ये जानते हैं कि जिंदगी का दायरा कार इश्क के साथ जुड़ा होता है। अगर इश्क ना होता तो मिस्बत और मनफी की कसौटी के ऊपर कोई भी जीरो पूरा नहीं उतरता था। अब इसकी जारी मिसाल भी यूं दूंगा कि हमारे 100 लोगों से ताल्लुकात होते हैं। अब ताल्लुकात मिस्बत और मनफी की बुनियाद नहीं निभाते, बल्कि बातनी लताफत से निभाए जाते हैं। इंसान के अंदर जो रूहानी शख्सियत है, एक्टिवेट हो जाने का पता कैसे चलता है? ज़ाहिर है उसके अमाल से। अब देखें कि दुनिया में बहुत सारे इंसान माजी में और अब हाल में भी ऐसे हैं जो नाकाबिल यकीन सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये कहाँ से आती हैं? कोई शेर को सुधा नहीं सकता, लेकिन शेर को सुधाया भी जा रहा है। वो इंसान शेर को सुधार लेगा जो ये सलाहियत रखता है। जब इंसान के हाथ में ये कुव्वत आ जाती है तो वही सलाहियत का इजहार करता है। ऐसी बेशुमार मिली जुली मिसालें हमारे सामने हैं। अब यहाँ से पता चलता है कि जिसने अपनी बातनी कुव्वत को नफ्स के रंग में रंग लिया तो वह इंसान की फलाह नहीं रखती। जिसने अपने बातन को बेरंग इश्क से जोड़ लिया, दरअसल वो इंसानियत के आला तरीन मेयार पर है। क्या बातन की तरह ज़ाहिर में भी बका पाया जा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। हमारे जो भी मामलात चल रहे होते हैं उसके पसे पर्दा हमारी बातनी कुव्वत ही तो होती है। अगर बातन की ताकत को सच्चाई से जोड़ा जाए तो वो बका पाएगी, और जिससे छूट पर
جھوٹ پر رکھا جائے وہ بقا نہیں پا سکتی۔ جن انسانوں نے اپنے باطن کو بے رنگ رکھا انہوں نے خود کو بچا لیا۔ ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود بھی ان کی قبروں پر چراغ روشن ہے۔ انہیں زمانہ یاد رکھتا ہے، ان کی قبروں میں شکستوں اور رکھیت سے محفوظ رہتی ہیں۔ وہ اپنے افکار میں زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، کسی بھی صورت میں وہ زندہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکے، پھر فرمانے لگے، دیکھے سچ کو موت نہیں ہے، اور جس ذات سے سچ صادر ہوتا ہے اسے موت کہاں سے آ سکتی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں تو تغیر نہیں، انہیں بقا اسی صورت میں ہے جب غیر جانبدار ہو کر بے رنگ ہو، اپنے بے رنگ باطن کے ساتھ جوڑا جائے، پھر بقا ہی بقا ہے۔ حضور جو برے اعمال والا ہوتا ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سیاہ باطن ہے، کیا باطن کے بھی رنگ ہوتے ہیں؟ باطن تو بے رنگ ہے، اس پر نفسیانی خواہشوں کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، بے رنگی ہی سے رنگ پھوٹتے ہیں۔ بے رنگ باطن کے ساتھ کسی بھی رنگ کا ظہور تو ہو سکتا ہے کہ وہ رنگ اصل میں بے رنگ ہے، کیونکہ اگر رنگ میں بے رنگی برقرار نہیں رکھ سکتا تو رنگ ہی عام ہے۔ ہر روپ میں ہر رنگ میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ بے رنگی ہے۔ اگر کوئی رنگ میں آ کر یہ کہے کہ میں ہر رنگ میں جا سکتا ہوں تو یہ عام خیالی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا روح سخن بزرگ کی طرف چلا گیا جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، مطابق وہ بزرگ گویا ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں سے بات مکمل کر لیں پھر ہوتی ہے گفتگو، ان سے تو ہوتی رہے گی بات، آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا تو روح سخن انہی کی جانب رکھا۔ طاہر سمجھ گیا کہ اب ان کی گفتگو میں موخر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ کوئی مخصوص بات کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ کھڑا ہو گیا اور اجازت چاہی، اور اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی اٹھ گیا۔ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ آیت النساء اس وقت آفس سے اٹھنے والی تھی۔ اس نے اپنی کرسی گھمائی اور دائیں طرف موجود کھڑکی پر نگاہ ڈالی تو روشن دن اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے تو عمرین سے ملنے جانا تھا، مزید کوئی اہم کام نہیں بچا تھا، سو وہ آفس سے اٹھ گئی۔ اس وقت وہ نیچے استقبالیہ تک پہنچی تھی کہ شکیل کا فون آ گیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پرسکون سے لہجے میں اختصار سے پوچھا تھا۔ آفس میں، اس نے ویسے ہی منتصر جواب دیا۔ کب تک آنا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ خیر ہے؟ بات کیا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ ایسے ہی کچھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے میں گھر آ رہی ہوں، وہی باتیں کرتے ہیں، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں، کہیں باہر ایسی جگہ جہاں کھلی فضا ہو، اس نے اپنی رائے دی تھی۔ تم میرے گھر کی چھت پر بیٹھ کر بات کر لینا، وہاں فضا کھلی ہوگی، اس نے مذاق کے موڈ میں کہا تو شکیل بھی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اوکے تمہارے گھر کی چھت ہی صحیح، مگر وہ ڈنر کے بعد واپس بس چائے پیئیں گے۔ اوکے ڈن، آیت نے کہا تو اس نے بھی ڈن کر کر فون بند کر دیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچی تب سورج غروب ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ دادا جی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کی آمد کا احساس کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز بند کر کر بولے، بیٹا آج اتنی دیر آفس سے تو جلدی نہیں نکل آئی تھی؟ مجھے عمرین کے پاس جانا تھا، اسکول کے کچھ معاملات تھے، وہ کئی دن سے بلا رہی تھی۔ خیر تھی دادو؟ اس نے انہی کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بتایا تھا۔ بالکل خیر ہے، مجھے دراصل کہیں جانا تھا، سوچا تم آ جاؤ پھر میں بھی جاؤں، دادا جی نے بتایا۔ ڈنر نہیں لیں گے آپ میرے ساتھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ اوکے فریش ہو جاؤ، میں ڈنر کے بعد ہی جاؤں گا، دادا نے کہا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈنر کے دوران دادا جی نے بتایا کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ یوں ہی معمول کے مطابق دن بھر کی روداد سناتی رہی۔ ڈنر کے بعد دادا چلے گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ شکیل کی کار پورچ میں آ رکی۔ اس وقت آیت لانچ میں ہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ بھی لانچ میں آ گیا۔ اگر چند منٹ پہلے آتے تو دادو سے بھی مل لیتے، آیت نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ میں مل آیا ہوں، وہ ہمارے ہاں ہی تو گئے ہیں، شکیل نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ وہ تو کسی دوست کا بتا رہے تھے، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرے دادا ان کے دوست ہی ہیں، وہ یہ کہہ کر ہنس دیا تھا۔ اوہ اچھا، آیت نے سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ میں وہی بات تو کرنا چاہتا تھا تم سے، شکیل نے اس بار گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔